الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میت کے لیے قربانی کرنا، دیکھیں اس میں تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں ہمیں وضاحت دیکھنی چاہیے، صرف ہاں نہ میں جواب نہیں لینا چاہیے، سب کے دلائل دیکھیں، دونوں طرف جو دلائل بہتر لگیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم بہتر تو یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کچھ چیزوں سے وہ دلیل بنا کے مانتے ہیں، یہ دلیلیں مل رہی ہیں، دلیلیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اس سے جو مطلب لیا جاتا ہے، سمجھ لی جاتی ہے، استنباط کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا بعض کا، اور میں اس میں وضاحت کروں گا، اس کو سبھی سمجھیں۔ دیکھیں، بندے کے مرنے کے بعد اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، عمل سے سلسلہ، ٹھیک ہے نا، وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں، صدقہ جاریہ، اگر کسی کا وہ سبب بنا ہوا ہے تو وہ صدقہ اس کو جاریہ رہتا ہے، کیونکہ وہ سبب بنا ہے، مرنے والا کنواں لگایا یہیں پہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد مدرس بنا دیا، یا کوئی علم پڑھا دیا، یہ ہو کسی کو علم پڑھا دیا۔ تیسری شکل نیک اولاد، جو اس کے لیے دعائیں کریں، مطلب وہ نیک اولاد، بد بری فاسق فاجر نہیں، نیک اولاد۔ اب کون سا عمل کر سکتے ہیں میت کے لیے، کون سا نہ کریں؟ کس بھی عمل نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کو نہ کرنے کے لیے، کسی بھی عمل کو نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے کوئی عمل ہم نہیں کر سکتے، اصل یہی ہے، میت کی طرف سے ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے، اصل یہی ہے، آسان مسئلہ۔ کس عمل کے لیے، کسی عمل کے جائز ہونے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے۔ جیسے میت کی طرف سے حج کرنے کی دلیل موجود ہے، روزہ اور نظر کے مسئلے کا مسئلہ ہے، قضاء کا مسئلہ، اس لیے میت کی طرف سے کوئی عمل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جو لوگ قائل ہیں اس کے، جو لوگ قائل ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، اصل اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو کچھ ثابت کر رہا ہے کہ ایسے کر سکتے ہیں دلیل وہ دے گا، اگر وہ ثابت نہیں تو پھر اصل مسئلہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے کوئی چیز نہیں دے سکتے، اصل یہی ہے، جو ثابت ہے وہ صرف وہی کر سکتے ہیں۔ جیسے حج کے بارے میں ثابت ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، نظر کا روزہ ہے، قضاء کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ اور اپنی طرف سے جو اگر آپ کچھ کہتے ہیں جی یہ بھی ثابت ہے میت کی طرف سے قربانی، تو دلائل ان کو دینے پڑیں گے، دلائل بھی صحیح ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی شکلیں کیا ہیں جو لوگ قائل ہیں۔ ایک بندہ قربانی کرتا ہے اپنے اور گھر والوں کی طرف سے، جو لوگ مر چکے ہیں رشتہ دار اور ان کے طرف حصہ نہیں رکھ رہا، لیکن اس کو ثواب میں شریک کرتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، ان کو حصہ نہیں رکھتا، ان کا ثواب میں شریک کرتا ہے اپنے لوگوں کو نا، رشتہ داروں کو۔ دوسرا شکل یہ ہوتی ہے کہ میت کی طرف سے پورا جانور قربان کیا جائے، زندہ کو شریک نہیں اس نے کیا، بلکہ سارا گوشت میت کو جانے، یعنی کہ میت کی طرف سے جانے، میت کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، پورا جانور کا حصہ یا حصہ جو ہے نا وہ مستقل میت کی طرف سے قربانی ہے۔ ایک شکل یہ ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے نا میت وصیت کر کے گیا ہو، وصیت کر کے گیا ہو، یعنی کہ باپ ہے، ماں، مرنے والے جو لوگ میت کی طرف سے کا جائز مانتے ہیں، وہ ان کے ہاں یہ شکلیں ہیں کہ جو جائز مانتے ہیں کہ ان کو، کہ جمہور اہل کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل اور دوسرے بھی، ٹھیک ہے نا، بلکہ حنبلی علماء اور احناف مانتے ہیں قربانی کو، لیکن بعض اہل علم جمہور جو ہیں وہ اس کی طرف سے قربانی کرنے کو ثابت نہیں مانتے۔ جو لوگ نہیں مانتے قربانی کی طرف میت کی طرف سے، وہ اہل حدیث ہیں، جو حدیث ملتی ہے قربانی کرنے کی حضرت علی سے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی، وہ روایت ضعیف ہے، تو یہ تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، میت کی طرف سے قربانی کرنے کو یہ نہیں مانتے۔ جو لوگ قائل ہیں وہ صدقے پر قیاس کرتے ہیں، یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دلیل پیش کرنا صرف کافی نہیں ہے، قرآن حدیث کے مطابق بھی ہو رہا ہے وہ مسئلہ، وہ تو شیطان نے بھی پیش کی تھی کہ میں افضل ہوں انسان سے، تو دلیل کافی نہیں ہے، دلیل لینے کا طریقہ بھی صحیح ہو، دلیل بھی، حدیث بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو۔ بعض لوگ دلیل تو لے رہے ہوتے ہیں، طریقہ غلط ہوتا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس دلیل ہے، دلیل تو ملی ہے، دلیل تو ٹھیک ہے، قربانی کو صدقے کے اوپر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب قربانی ہے، جیسے دلیل تو یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ قربانی کو صدقے کے اوپر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی کیونکہ قربانی کا الگ حکم ہے۔ بعض لوگ صدقے کو قربانی بھی قیاس کرتے ہیں، جیسے صدقہ کر سکتے ہیں قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ ہے۔ آپ قربانی کے صدقے کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ قربانی کا الگ حکم ہے۔ قربانی مالی عبادت ہے، مالی بھی اور جسمانی بھی عبادت ہے، فرق ہے۔ دوسری بات، قربانی صدقہ نہیں ہے، یہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، صدقہ آپ خود تو نہیں کھا سکتے، اس لیے قیاس صحیح نہیں ہے۔ صدقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ بات ہے۔ اگر میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی کرنا بھی جائز ہوگا۔ کل کو کوئی یہ بات کر دے کہ 100 جو 1000 روپیہ صدقہ کرنا ہے وہ کسی مولوی کو قرآن ہم پڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس مولوی کو دے دیں گے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا، یا قرآن خوانی کروا دیں گے، یہ ثابت نہیں ہے، پیسہ صدقہ کرنا ہی ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، جو لوگ قائل ہیں وہ لوگ اور بھی دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 جانور قربان کرتے تھے، ایک جانور اپنی طرف سے اور دوسرا جانور اپنی امت کی طرف سے۔ اس مسئلے میں نا ہم آگے والے پارٹ میں ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔